الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بھائی حافظ شفیق الرحمان صاحب، مدیر جامعہ تنویر القرآن، علماء کرام، شیوخ الکرام، اور آج کی اس مبارک تقریب میں فضلاء جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے اور آج بخاری شریف کا آخری درس انہوں نے پڑھا ہے، میرے طلبہ، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میں سب سے پہلے بھائی شفیق الرحمان صاحب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اپنے والد محترم، ہمارے بزرگ، ہمارے مربی مولانا امین حلیم رحمہ اللہ تعالی، ان کے اس لگائے ہوئے خوبصورت اور شجر سایہ دار اور خوشبودار اس مبارک عمل کو رکنے نہیں دیا، بلکہ اس کام کو اسی جذبے سے، اسی ہمت سے، اسی اخلاص سے اس کو جاری رکھا ہے۔ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جامعہ تنویر القرآن اس کی علمی خدمات، اس کی دینی خدمات، اس کے فضلاء، اس کے حفاظ کرام، انشاءاللہ یہ مولانا امین حلیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے دوستو، میں اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک دین ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کے نظام کو چھوڑ کر، اسلام کے احکامات کو چھوڑ کر اور اسلام کے مبارک احکامات کو چھوڑ کر کے کسی اور نظام کی بات کرے، کسی اور کے قانون کی بات کرے، کسی اور ازم کی بات کرے، اس کا نام جدیدیت رکھیں، اس کا نام سیکولرزم رکھیں، اس کا نام لبرلزم رکھیں، اس کا نام کمیونزم رکھیں، یا اس کا نام آج کے دور میں سرمایہ دارانہ نظام رکھیں۔ یہ جتنے نظام ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے، یہ انسانیت پہ ظلم تو اٹھا سکتے ہیں، انسانیت کو امن نہیں دے سکتے، چین نہیں دے سکتے، سکون نہیں دے سکتے، ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی نظام ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور نظام کی بات کرے گا، دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی رسوائی کے علاوہ اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ میرے عزیزو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لمحہ موجود میں آج پوری روئے زمین پہ حق و باطل کا معرکہ، خیر و شر کی لڑائی، نیکی اور بدی کا مقابلہ، ایک طرف دنیا کی شیطانی اور طاغوتی قوتیں ہیں جو اعلان کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی دھرتی پہ ہم اللہ کے نظام کو قائم نہیں ہونے دیں گے، ہم شیطان کے نظام کو قائم کریں گے، ہم شیطان کی تہذیب کو لائیں گے۔ اور وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، تمہیں روئے زمین پہ تمہارے ایمان اور عقیدے کے مطابق
قرآن و سنت کا نظام تمہیں قائم نہیں کرنے دیں گے، والد اعلان کیا رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا عقیدہ کیا ہے، اہل ایمان کا نظریہ کیا ہے؟ امت مسلمہ، امت محمدیہ، جس کو قرآن خیر امت کہتا ہے، جس کو قرآن امت وسط کہتا ہے، اس امت کے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی دھرتی پہ میرے دوستو نظام اور قانون شیطان کا نہیں بلکہ کس کا قائم ہونا چاہیے؟ آپ سارے بولیں کس کا قائم ہونا چاہیے؟ اللہ کا قائم ہونا چاہیے۔ میرے دوستو یہی کشمکش ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اسے تھامے رکھو گے، جب تک گلے سے لگائے رکھو گے، جب تک اس کی بنیادوں پہ کھڑے رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ بس آؤ میرے دوستو، یہ امت واحدہ ہے، قرآن اس کو امت واحدہ کہتا ہے، ان هذه امتکم امت واحدہ، یہ ایک ہی امت ہے۔ اور میرے دوستو اس امت کے کھڑا کیے جانے، بنائے جانے کا مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ کے لوگوں، روئے زمین پہ تم ظلم کے مقابلے میں عدل کے لیے کھڑے رہو گے، روئے زمین میں تم شرک کے مقابلے میں اللہ کی توحید کے علمبردار بنو گے، روئے زمین پہ تم کفر کے مقابلے میں اسلام کے پرچم کو تھامنے والے بنو گے، اور روئے زمین پہ تم طاغوت کے مقابلے میں اللہ کی بندگی کا اعلان کرو گے۔ بس آؤ میرے دوستو، آج جامعہ تنویر القرآن ہو یا اسی طرح کے ہزاروں دینی مدارس ہوں، ان میں پڑھنے والے طلبہ ہوں، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے طلبہ ہوں، حفظ قرآن مکمل کرنے والے طلبہ ہوں، یا درس بخاری اور قرآن کی تفسیر پڑھنے والے لوگ ہوں، ہماری زندگیوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کی زمین پہ، اللہ کی دھرتی پہ، اللہ کے بندوں پہ ہم شیطان کا نظام کسی صورت نہیں چاہتے، ہم اللہ کے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بس آؤ میرے دوستو، یہی کشمکش ہے، یہی آج کی دنیا کا ایجنڈا بھی یہی ہے، اور امت مسلمہ اور آج کے نوجوان کے لیے مشعل راہ بھی یہی ہے۔ بس میں اپنی بات کے اختتام پہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ، یہاں علماء کرام موجود ہیں جس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، نبوت تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے، پھر نبوت کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اپنا مشن مکمل کر کے اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، پھر تمہارے درمیان خلافت کا نظام آئے گا، رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، پھر خلافت کا نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ تیسرا دور آئے گا جس کے بارے میں الفاظ ہیں ملکن عازن، کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور، یہ رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، پھر یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ پھر چوتھا دور آئے گا ملکن جبرین، وہ دور ظلم کا ہوگا، جبر کا ہوگا۔ بس آؤ میرے دوستو، آج میں اور آپ جس دور میں ہیں، یہ دور ظلم کا بھی ہے، یہ دور جبر کا بھی ہے، یہ دور میرے دوستو پوری دنیا کی شیطانی قوتوں کے ایک کا بھی ہے۔ آج اللہ کی توحید پہ حملے، آج اللہ کے رسول کی رسالت پہ حملے، آج قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، محمد رسول اللہ کی حرمت پہ حملے کیے جا رہے ہیں، آج شاعر اسلام کے اوپر بھی حملے، آج پورا طاغوت ہمیں اکٹھا نظر آتا ہے۔ میرے دوستو یہ دور ظلم کا ہے، جبر کا ہے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں، یہ دور بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ دور بھی ختم ہوگا۔ اور میں آپ کو ایمانی بصیرت کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ یہ ظلم اور جبر کے دور کا آغاز نہیں ہے، اس کے دور کا عروج بھی نہیں ہے، بلکہ ظلم اور جبر کے دور کا سورج غروب ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ سارے کہیں انشاءاللہ غروب ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پانچویں دور کا تذکرہ ہے۔ پانچواں دور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر پانچواں دور آئے گا خلافتن علی منہاج النبوہ، اللہ کی زمین کے اوپر پھر سے خلافت کا دور، پھر اسلام کے غلبے کا دور، پھر
پھر سے اللہ کے کلمے کی سرفرازی کا دور. بس آؤ میرے دوستو، آج میں اور آپ زندہ ہیں چوتھے دور میں، لیکن تہیا کیجئے ہماری زندگیوں کا مقصد اس پانچویں دور کو لانے کے لیے ہے. اسلام کے غلبے کا دور، اسلام کے عروج کا دور، امت مسلمہ کے روئے زمین کے اوپر غالب آنے کا دور. بس آؤ میرے دوستو، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہماری دھرتی ہے. میرے دوستو، یہ 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. پاکستان 26 رمضان المبارک کو 27ویں شب کو بنا تھا. 27ویں شب کو جب بر صغیر کے پاک و ہند مسلمانوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. آج پون صدی گزر گئی ہے، یہ دھرتی اللہ کے دین کے لیے ترس رہی ہے، اللہ کے نظام کے لیے ترس رہی ہے. آج میری عدالتوں میں قرآن کا نظام نہیں ہے، آج میرے بینکوں میں سودی نظام ہے. میرے دوستو، آج میرے ملک کے تعلیمی اداروں میں مغرب کی شیطانی تہذیب کو مسلط کیا جا رہا ہے. آج اسلام آباد میں کامسر یونیورسٹی کے اندر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، بتاؤ اگر بہن اور بھائی کے درمیان نعوذ باللہ ناجائز تعلقات قائم ہو جائیں، یہ سوال پوچھا جاتا ہے. پاکستان کی دھرتی پہ آئیے تہیا کریں کہ اللہ کے دیے ہوئے اس وطن میں، اس زمین میں، اس پاکستان میں ہم سیکولرزم کو نہیں آنے دیں گے، ہم لبرلزم کو نہیں آنے دیں گے، ہم شیطانی کلچر کو نہیں آنے دیں گے، اپنا جسم اور اپنی مرضی والے شیطانی ایجنڈے کو نہیں آنے دیں گے. ہم پاکستان کی سرزمین پہ نظام لائیں گے تو اللہ کا لائیں گے، اللہ کے رسول کا لائیں گے، اور ہم سب کی جدوجہد اسی مبارک مشن کے لیے ہے. ذرا سارے ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ اسی کے لیے ہے، انشاءاللہ اسی کے لیے ہے. بس میرے دوستو، میری بات مکمل ہو گئی ہے. آج زندگیوں کا مقصد یہی ہے. نوجوانوں آئیے، بزرگوں آئیے، بچوں آئیے، اپنے گھروں کو قرآن کے نور سے منور کریں، اپنے معاشرے کو اللہ کے دین کے نور سے منور کریں، اور اپنے نظام کو قرآن و سنت کے تابع کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے فضلاء کو اپنے علاقوں میں قرآن و سنت کے نور کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دے. اپنے علاقوں میں انہیں گمراہی اور ضلالتوں کے مقابلے میں حق کا لمبردار بنا دے، اور اپنے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.